الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا کیا گمان کر رکھا ہے ان کافروں نے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء یہ بنا لیں گے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا مددگار انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا بے شک ہم نے کافروں کے لیے میزبانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے۔ اس صورت میں 4 واقعات کو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے ایمان و عمل کو بچانے کے لیے ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے سارے سہاروں سے صرف نظر کر کے ایک ایسی غار کے اندر پناہ دی جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے وہاں انہیں بھی محفوظ رکھا اور ان کے ایمان و عمل کو بھی محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ایک رجل مومن کا واقعہ ہے جو اپنے قریبی عزیز کو سمجھاتا ہے کہ اپنی محنت پہ اپنے باغات پہ اتنا اعتماد نہ کرو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اور وہ بھائی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بالآخر اس کا باغ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس عمل کو شرک قرار دے کر اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، جس میں خلاصتاً یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ظاہری حالات بالکل مخالف ہو جائیں اور بادشاہوں کا مقابلہ مشکل ہو جائے تو بادشاہوں کی نگاہ سے اصل چیز کو بچانے کے لیے عیبدار کر دینا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق چلتے رہنا، یہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ اتنا بڑا دنیا دار جس کی حکومت ساری دنیا کے اوپر تھی مگر اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ درست تھا، اللہ نے اس کے واقعے کو یہاں ذکر کر کے اہل ایمان کو بتایا ہے کہ جس طرح مال و اسباب کا نہ ہونا یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے، مال و اسباب کا ہونا بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان تمام حالات میں اللہ کے ساتھ تعلق کا ٹھیک ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ پہلے واقعات میں اس بات کو سمجھایا گیا، اب آخری رکوع میں براہ راست اسی مضمون کو سمجھایا گیا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کہ جو لوگ اسباب کے اندر رہ کر اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان پہ گلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ہی بندوں پر اتنا اعتماد کر دیا کہ مجھے بھلا دیا ہے۔ والد اپنی اولاد پر اعتماد رکھتا ہے، اگر وہ اعتماد اس درجے میں چلا جائے کہ بیچ میں اللہ سے غفلت ہو جائے تو اولاد کے اوپر اتنا اعتماد یہ بھی شرک کے زمرے میں ہے۔ اولاد اپنے والد کے اوپر اعتماد رکھے یہ تو درست ہے، لیکن وہ اعتماد اس درجے میں چلا جائے کہ خالق سے دل غافل ہو جائے تو یہ اعتماد بھی شرک کے زمرے میں ہے۔ ایک دکاندار اپنے گاہک کے اوپر اعتماد رکھتا ہے یہ تو درست ہے، مگر وہ اعتماد اس درجے میں چلا جائے کہ گاہک اور دکاندار کے اس اعتماد میں خالق سے دل غافل ہو جائے اور صرف مخلوق میں پھنس کے رہ جائے تو یہ بھی شرک کا درجہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ ان لوگوں پہ گلہ اور شکوہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق پر ہی اعتماد کر لیا، اللہ ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کی خبر دیتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، دنیا میں اعمال کے اعتبار سے لوگ موازنہ کرتے رہتے ہیں، اس کو اس کی محنت پہ اتنا نفع ملا اور اس کو اس کی محنت پہ اتنا نقصان ہوا۔
اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ نقصان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ نقصان والا کون ہے؟ جو دنیا میں محنت کرتا ہے، تھکتا ہے مگر نتیجہ کچھ نہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی کے اندر ہی ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ بچا اور ان کی ساری محنتیں ضائع ہو گئیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ نقصان والے لوگ ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی میں تو ہر شخص کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اولاد کو پالتا بھی ہے، تھکتا بھی ہے، لیکن جس کی نگاہ اسی زندگی کے اندر پھنسی رہی اور وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا رہا اور سب کچھ جتنی اللہ نے صلاحیتیں دی تھی دماغ کی، دیکھنے کی، بولنے کی، ان کو اسی زندگی کے لیے لگاتا رہا، تو جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جس کا ختم ہونا یقینی ہے، تو بس یہ ساری محنت یہیں کی یہیں رہ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت نقصان والا شخص ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے ایمان والی زندگی اپنائی، وہ عامل الصالحات اور اچھے اعمال کو مسلسل جاری رکھا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی اللہ بڑے اونچے باغات میں کریں گے، اور وہ ایسے باغات ہوں گے لا یبغون عنہا حولا، ان کا وہاں سے منتقل ہونے کا دل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اس سورت کی آخری 2 آیات میں پوری سورت کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اسباب آپ کی نظروں میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، دنیا کی یہ چیزیں تمہاری نگاہوں میں، تمہارے دل میں، تمہاری عقل کے اوپر کتنا ہی قبضہ کیوں نہ جما لیں، یہ بات نہ بھولے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور رب کی عظمت اور تعریفیں لکھنے لگ جائیں، لنفد البحر، تو یہ سارے دریا خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن رب کی عظمت، رب کا مقام یہ ختم نہیں ہوگا۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اتنی سیاہی اور بھی جمع ہو جائے۔ آپ ان لوگوں کو بتا دیں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری ہی طرح ابن آدم ہوں، یوحا الیہ، صرف مجھے وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے، اور الہ اسے کہتے ہیں مشکل میں جس کے اوپر پہلی نگاہ ٹھہرے وہ انسان کا الہ ہوتا ہے، کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، سب سے پہلی نگاہ کس چیز کے اوپر پڑتی ہے، اسے اس کا الہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سبق دیا گیا کہ اس پوری صورت کے واقعات کا خلاصہ یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، ہر مشکل کو دور کرنے والا، ہر جگہ پہ کام آنے والا، ہر موقع پہ انسان کی دستگیری کرنے والا صرف ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اس رب سے امیدیں باندھ لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی ملاقات کی امید رکھے، اس کے لیے یہ ضروری ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ 2 کام کرے۔ ایک تو اس کے اعمال میں کمی نہ ہو۔ یہ جو ایمانی دعویٰ کرنے والا آدمی یا اللہ کے ساتھ ملاقات اور معرفت الہی حاصل کرنے کا دعوے دار اگر عمل سے غافل ہو گیا ہے تو یہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں ایک دن میں سحری کے وقت وضو کے لیے دریا کی طرف گیا تو دریا کے اوپر میں نے نور کا پل بنا ہوا دیکھا، تو میں وضو کے بجائے اس پل کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس پل کے درمیان میں اور بھی زیادہ نور تھا، اس سے مجھے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ تو
وہ کہتے ہیں میں مؤدب کھڑا ہو گیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو وہاں سے آواز آئی کہ آپ کی ساری عبادات، آپ کا ایمان اللہ نے قبول کر لیا، آئندہ کے لیے آپ کے اوپر سے ساری فرض نمازیں معاف کر دی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دم میں نے اسے دیکھ کے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ تو ابلیس ہے، نمازیں تو انبیاء پہ معاف نہیں ہوئیں، میں کیا چیز ہوں کہ میرے اوپر سے نمازیں معاف ہو گئی ہیں، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ سارا نور کا پل اور وہ نور ایک بادل بن کے غائب ہوا، اور افق سے غائب ہوتے وقت پھر ایک آواز دی کہ عبد القادر میرے اس جال سے کوئی نہیں بچ سکا، تجھے تیرے علم نے بچا دیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ یہ اس سے بھی بڑا حملہ ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو ہر وقت نگاہ اللہ پہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اونچے اونچے دعوے کر کے عبادات کے اندر کمی شروع کر دے، فرائض چھوڑ دے، اللہ سے تعلق میں اعمال کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ ضروری ہے کہ زندگی بھر اپنے اعمال درست رکھے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنی عبادت میں شرک کی کوئی آمیزش نہ رہنے دے، نہ شرک کا اعلیٰ درجہ ہو کہ اللہ کی طرح کسی کو معبود بنایا جائے، نہ ایسا درجہ ہو کہ انسان کسی اور چیز میں اتنا لگے کہ اللہ کو بھول جائے۔ سورہ یوسف میں بڑا عجیب واقعہ امام غزالی رحمہ اللہ کی توجیہ وہ تمام مفسرین سے علیحدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، ان کے ساتھ دو ساتھی اور قید ہو گئے، تو انہوں نے اپنی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائی کہ مجھے خواب میں یہ آیا اور مجھے خواب میں یہ آیا۔ تو ایک آدمی کو آپ نے بتایا تیری خواب سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تجھے پھانسی لگا دی جائے گی۔ دوسرے کو کہا کہ تیرے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو آزاد ہو جائے گا، اور یہ دونوں بادشاہ کے خادم خاص تھے۔ تو اسے کہا کہ جب تو آزاد ہو جائے تو جا کر اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا، اور ذکر کر کے یاد دہانی کروانا کہ ایک آدمی وہاں اور بھی بے گناہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ وہاں گیا تو یہ بھول گیا، جب یہ وہاں بھولا تو 7 سے 14 سال تک یوسف علیہ السلام مزید قید میں رہے۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ کو ایک دن خواب آئی اور اس نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس غلام کو یاد آیا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو وہ جیل میں پڑا ہے۔ تو یہ دوبارہ وہاں گیا اور جا کے تعبیر پوچھی اور بادشاہ کے سامنے وہ ذکر کیا، تو وہاں سے رہائی مل گئی۔ اس واقعے میں ایک لفظ آتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے اس آدمی کو بلا دیا کہ یہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرتا کہ وہاں یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اس وجہ سے یہ 7 سال مزید ان کو قید کاٹنی پڑی۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس کی عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، ان کی طرف سے جو غلام کو یہ کہا گیا کہ تم جا کے اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا کہ میں وہاں قید میں ہوں، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ بجائے میری طرف متوجہ ہونے کے آپ نے کیوں اس آدمی کو کہا کہ جا کے اپنے، تو انساہ الشیطان ذکر ربہ کی وہ توجیہ یہ لکھتے ہیں امام غزالی کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہ اللہ کے ذکر کے بجائے وہ بادشاہ کا ذکر کرا دیا، اس کے نتیجے میں یہ 7 سال مزید قید میں رہے۔ تو ہر وقت دل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کسی اور کام پہ لگ جائے، اللہ کو یہ حالت پسند نہیں ہوتی، اور شیطان اس حالت کی انتظار میں ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اس حالت میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور اگر دل اللہ کی طرف متوجہ رہے تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے
مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آخری جملہ کل صورت کا خلاصہ ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اپنے رب کی غلامی ایسے کریں کہ کبھی کسی غیر کا خیال بھی پوری زندگی میں نہ آئے، ہمیشہ اللہ کی طرف دل بھی لگا رہے، زبان پہ بھی اللہ ہی کی تعریف رہے، ماتھا بھی اللہ ہی کے سامنے جھکے، زبان بھی اللہ کے سامنے سوال کرے، ہاتھ بھی اللہ ہی کے سامنے اٹھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین ولا